تم یہاں پر اس گھٹیا انسان کے ساتھ کیا کرنے آئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس انسان سے دور رہو، وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ سلطان نے جب وانیہ کو سکندر شاہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ وانیہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وانیہ نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ دیکھو، تمہیں بابا نے میرا باڈی گارڈ بنایا ہے، میرا باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ سلطان ایک بار پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہارے بابا نے مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اگر تم کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہاری ذات کو خطرہ پہنچے تو میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ سلطان، تمہیں پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم خود ہی ایک گھٹیا انسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں باقی ساری دنیا بھی گھٹیا لگتی ہے، اور جس انسان سے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے خطرہ ہے، اس انسان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 15 سال گزارے ہیں۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں اور یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ مر جائے گا مگر کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، کبھی میری پیٹھ پر وار نہیں کرے گا۔ تم اپنا یہ فضول سا شک کسی ڈبے میں بند کر کے آؤ، کیونکہ میں تمہارے شک کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو تم سے کرنی تھی، آئندہ سے جاب پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اس جاب سے نکالتی ہوں۔ اپنے بال ہوا میں لہراتی وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھال چکی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ سلطان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وانیہ شاہ، اس وقت سے ڈرو جس دن تم اپنے کیے کا حساب دو گی۔ اس نے ایک زوردار لات اپنی BMW کو ماری اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پر موجود مینیجر سے اس نے کچھ فوٹیج لینی تھی اور جا کر زبیر صاحب کو بتانا تھا کہ ان کی بیٹی کن چکروں میں انوالو ہے۔ کیا تم گھر پہنچ گئی ہو؟ میں نے تمہیں ایڈوائز کی تھی کہ پہنچتے ہی مجھے میسج کر دینا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے لیے پریشان ہو جاتا ہوں۔ ارے سکندر، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں کون سا چھوٹی بچی ہوں؟ اور سوری یار، میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا، میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اس لیے فوراً ہی سو گئی۔ وانیہ گھر آتی گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات بھی ٹھیک طرح سے نہیں سو پائی تھی، اس لیے ابھی جی بھر کر اپنی نیند پوری کی۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کے گاؤن میں ملبوس تھی، سامنے موجود ڈریسنگ ٹیبل میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتی تھی۔ اس کی سفید رنگت ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ وہ جس قدر خوبصورت تھی اتنی ہی مغرور تھی، انا پرست، اپنی منمانی کرنے والی ضدی عورت تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہ رکھتی تھی۔ جانتی تھی کہ اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے بابا کی اس میں جان بستی ہے۔ اس کے بابا کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں کریں گے اور وہ جو مرضی کر لے اس کے بابا ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے۔ یہی وجہ تھی جس نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ اب وہ کسی سے بھی خوف نہیں کھاتی تھی، اس کے دل میں کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ تم نے اپنے پیرنٹس سے ہم دونوں کے بارے میں بات کی؟ وانیہ نے اسے سوال کیا تو دوسری جانب ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے انکل آنٹی سے ملوانے لے جاؤ گے، کیا وہ ابھی تک لندن نہیں پہنچے؟ یار وہ تو آ گئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے بابا کو ہارٹ پرابلم ہے، وہ ان دنوں بہت زیادہ بیمار ہیں، تو پھر یہی تو وقت ہے کہ انہیں خوشی دی جائے۔ تم ان سے میرے بارے میں بات کرو، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ یار ایک تو تم جلدی مچانا شروع کر دیتی ہو، میں نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ ابھی مجھے سیٹل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ جیسے میں سیٹل ہو جاؤں گا تمہاری ساری باتیں قبول کر لوں گا۔ تم مجھے پچھلے 2 سالوں سے یہی بات کہہ رہے ہو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہارا ایک بہت بڑا بزنس ہے، اپنے باپ کے بعد تم نے ہی اس بزنس کو سنبھالنا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے 2 کمپنیز کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوئی ہے جس سے تمہیں اچھا خاصا منافع ملنے والا ہے۔ وہ یکدم ہی بے چینی سے بولی۔ اس کی بات سن کر سکندر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ کیا تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ وہ سارا ملبہ اس پر گرا رہا تھا۔ وانیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر سکندر نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ وانیہ نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔
اگر سکندر کی جگہ یہ حرکت کوئی اور شخص کرتا تو وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، مگر یہاں پر معاملات دل کا تھا، اس کے جذبات کا تھا، اس کے احساسات کا تھا، اور اس بچپن کی محبت کا تھا جو اس کے دل میں جڑیں مضبوط کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ سکندر شاہ کے علاوہ اسے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا وہ گناہ سمجھتی تھی، اسے شرک کے مترادف معلوم ہوتا تھا۔ جسے ایک شخص کو وہ اپنی نگاہوں میں بسا کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ شخص اس کے علاوہ ہر دوسری عورت کو دیکھتا تھا، لیکن یہ سب وہ دیکھ نہ پائی تھی۔ پاکستان سے تمہاری دادی جان کا فون آیا تھا، وہ تمہیں پاکستان بلا رہی ہیں، وہ چاہتی ہے کہ تم تھوڑا عرصہ ان کے پاس رہو۔ بابا جان، میں آپ کے ساتھ ہی پاکستان جاؤں گی، میرا اکیلے جانے کا کوئی بھی موڈ نہیں ہے، اور میں نہیں جانتی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو بیٹا، وہ تمہارے اپنے ہیں، تم ان کا خون ہو، وہ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں جیسے میں اپنے خاندان کو جانتی ہی نہیں ہوں، اس نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم یہ بات اپنے چچا جان کی وجہ سے کر رہی ہو، لیکن فکر مت کرو، ان کے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، جو بھی بات ہے وہ ہم بڑوں کے درمیان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بڑوں کے جھگڑوں کی وجہ سے تم بچے آپس کے تعلقات خراب کرو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے تھے اور دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے چہرے کو گھورنے لگی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر یکدم ہی خاموش ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی مشکل دور کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو تم کہہ سکتی ہو، ہچکچانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانتی ہو کہ میں اپنی بچی کو جج نہیں کرتا۔ بابا جان، میں نے آپ سے سکندر شاہ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس نالائق کے بارے میں اب کیا بات کرنی ہے تم نے؟ بابا جان، میں اسے محبت کرتی ہوں۔ کم آن، مجھے کہہ دو کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ رکو، مجھے تاریخ دیکھنے دو، آج 1 اپریل تو نہیں ہے۔ بابا جان پلیز ایسے بیہیو مت کریں، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم اسی وجہ سے پریشان ہو کیونکہ تمہیں غلط انسان سے محبت کر بیٹھی ہو، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اس انسان نے، بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس انسان نے کیا؟ مجھے سلطان نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ 1 نمبر کا گھٹیا انسان ہے، اس نے پہلے سے ہی ایک شادی کی ہوئی ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، 3 سال پہلے ہی اس نے شادی کی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو کسی نے اس کے اوپر گرایا تھا۔ بابا، آپ کہہ دیں کیا آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ حقیقت ہے، مجھے اس بارے میں پہلے علم نہیں تھا، لیکن سلطان، بس کر جائیں بابا، آپ سلطان پر زیادہ ہی اعتماد کرتے ہیں، وہ ایک معمولی سا باڈی گارڈ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب کی بار انہوں نے حیرت سے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کس کا باڈی گارڈ ہے؟ وہ بری طرح سے چونک گئے۔ آف کورس میرا باڈی گارڈ ہے، آپ نے اسے میری حفاظت کے لیے یہاں پر بلایا تھا، یہی تو وجہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا ہے، جہاں پر بھی میں جاتی ہوں وہ میرے ساتھ ہی جاتا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا کہ میرا پیچھا نہ کیا کرو، مگر اس نے میری ایک بھی بات نہیں سنی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگے تھے، اتنا ہنسے کہ ان کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ ویسے مجھ سے امید نہیں تھی کہ وہ تمہارے ساتھ بھی یہ گیم کھیلے گا۔ یہاں پر میری زندگی اجڑی ہوئی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہاری اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ سکندر کوئی آسمان سے اترا ہوا شہزادہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایک بہترین انسان ہے، وہ ایک دھوکے باز اور ٹھگ بندہ ہے۔ میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اس سے دور رہو۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ تو میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر ایک بہت بڑے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی بیل بجائی تو اندر سے ایک عورت نکلی جس نے ہاتھ میں 1 سال کا چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اندر سے سکندر کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، یعنی وہ انسان اسے پچھلے 2 سالوں سے بے وقوف بنا رہا تھا۔ 2 سال پہلے ہی تو سکندر نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، اور اب یہ سوچ کر ہی اس کا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ظالم بابا جان کے چہرے پر ڈالی، جنہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ اس کے بابا جان نے ہمیشہ ہی اس کو اعتماد دیا تھا، بھروسہ دیا تھا، اور اپنی بیٹی سے یہی توقع کی تھی کہ وہ بدلے میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ان کی عزت پر آنچ آ جائے۔ اس دن
اس چھوٹی سی لڑکی پر سکندر کی اصلیت واضح ہو چکی تھی، اور پھر اس دن وہ وانیہ شاہ نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا، وہ ایک زخمی شیرنی بن چکی تھی۔ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہونے لگا تھا جو اپنا دل ٹوٹنے پر ساری دنیا تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وانیہ شاہ زبیر شاہ کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ زبیر شاہ کے 3 بھائی تھے، تینوں پاکستان میں سیٹل تھے، جبکہ وہ اپنا بزنس لندن میں چلا رہے تھے۔ ان کی بیٹی کی لندن میں ہی پیدائش ہوئی تھی، اور پھر جب بیوی کی وفات ہوئی تو لندن میں ہی اس کو دفنایا گیا۔ انہوں نے پاکستان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی انہیں پاکستان واپس آنے کا کہتا تو وہ کہہ دیتے کہ میری محبت یہاں پر ہے، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو وہ اکیلی رہ جائے گی۔ وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں وہ ایک امپورٹنٹ ٹاسک کے سلسلے میں امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں انہیں کافی ٹائم بیت گیا تھا۔ سلطان شاہ جو کہ ان کا بھتیجا تھا، وہ اپنی ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں لندن آیا تھا، جہاں اس نے اپنے چچا جان کے گھر میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زبیر صاحب سے اس نے وانیہ شاہ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس طرح کی لڑکیوں کو کیسے سبق سکھایا جاتا ہے۔ وانیہ اس دن گہری نیند سو رہی تھی جب ملازمہ نے اس کے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ ایک جگہ پر ٹک کر آرام کیوں نہیں لگتا تم لوگوں کو؟ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو میں بہت جلد تم لوگوں کو یہاں سے نکال کر باہر پھینکوا دوں گی۔ وانیہ کی نیند خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز نیچے لاؤنج تک آ رہی تھی۔ سلطان شاہ نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ کوئی اس عورت کو سمجھائے کہ ہمارے خاندان کی عورتیں اس قدر اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہیں، اور اگر کوئی جرت کر لے تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جاتی ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑی نوکرانی خوف سے لرزنے لگی تھی۔ سلطان کو کہاں کسی کی فکر تھی، وہ تو اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، جو دل میں آئے بول دیتا تھا، اور جو بات اسے اچھی نہیں لگتی تھی اسی وقت ہی اس کو پکڑ کر کہنے والے کو منہ توڑ جواب دیتا تھا۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھڑے ایک اونچے لمبے قد والے لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جو کہ 27-28 سال کا معلوم ہو رہا تھا۔ آپ کے بابا نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر۔ اس کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جس کو اس نے مہارت سے چھپا لیا تھا۔ مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ مجھے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ میڈم صاحب، بھائی یہ تو آپ کے خیالات ہیں، لیکن آپ کے بابا آپ کے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بڑے صاحب کی ہی بات مانوں گا۔ اگر آپ کو یقین آئے تو آپ ان کا وائس نوٹ سن سکتے ہیں۔ اس نے اسے ایک چھوٹا سا وائس نوٹ سنایا تھا جو کہ فیک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 1 ہفتے تک وہ اپنے بابا سے رابطہ نہیں رکھ پائے گی، کیونکہ اس کے بابا اس وقت جس جگہ پر موجود تھے وہاں سگنل نہیں تھے، اور یہ ہفتہ اس کے لیے کافی تھا کہ وہ اس لڑکی کو تگنی کا ناچ نچا دیتا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی باڈی گارڈ کے روپ میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ میڈم صاحبہ، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا ہوں۔ مجھے آپ کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے۔ صاحب نے بتایا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر میں مرتی ہوں تو مر جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ وہ حد سے زیادہ بدتمیز تھی۔ اس چیز کا اندازہ سلطان کو ہو چکا تھا، اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے گا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو وہ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومنے کا پلان تھا، مگر باڈی گارڈ نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ آپ کو ان دوستوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کا منہ نوچ ڈالے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم تو یوں بات کر رہے ہو جیسے میں کسی ملک کی پرائم منسٹر ہوں، اور اپوزیشن پارٹی مجھے ہر حال میں اس کرسی سے ہٹانے کے لیے مجھ پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ بات اس نے پہلی بار نوٹ کی تھی۔ اس نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ پہلے اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دوسری گاڑی میں جانے ہی لگی تھی کہ وہ لاک تھی
اس نے ڈرائیور کو غصے سے گھوڑا۔ صاحب، سلطان صاحب کا حکم ہے۔ دیکھو، تم ہوگے کسی اور دنیا کے سلطان، لیکن یہاں پر میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ مجھے بڑے صاحب کی طرف سے آرڈر ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی اہمیت ان سے زیادہ ہے، اس لیے میں بڑے صاحب کی بات مانوں گا۔ اس لیے آپ کو میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ اور پھر پورا ایک ہفتہ وہ اس کی انگلیوں پر ناچتی رہی تھی۔ نہ تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا سکتی تھی اور نہ ہی مووی دیکھنے کے لیے، اور اگر کبھی غلطی سے چلی جاتی تو وہ اس کے برابر والی کرسی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ہی مووی دیکھتا تھا۔ مووی کا سارا مزہ ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس کو رات کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کی عادت تھی۔ ایک دن اسے ماریا کی جانب سے کال موصول ہوئی۔ یار، ہم تمہارے گھر کی پچھلی اسٹریٹ میں کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ۔ جیک بھی ہمارے ساتھ ہے، آج رات بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ ہم لوگ جیک کے گھر بھی جائیں گے، اس کے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی بھی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ اسے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اس نے بہت ہی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک چادر نیچے پھینکی اور اس چادر کو اوپر مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ یہ کام وہ زندگی میں پہلی بار کرنے جا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اگر کمرے سے پھلانگ کر اور حویلی کے پچھلے حصے سے باہر نکلے گی تو کوئی بھی اس کو پکڑ نہیں پائے گا، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ ابھی اس نے گھاس پر پاؤں رکھے ہی تھے کہ اسے اس شخص کی آواز سنائی دی تھی۔ آپ نے بہت کوشش کی ہے اور آپ کی اس کوشش پر میں آپ کو داد دیتا ہوں، مگر پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ آپ جتنی مرضی چالاکی کر لیں، لیکن جو آپ کے اندر ایک بے وقوفی چھپی ہوئی ہے وہ کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری انیکسی سے آپ کے کمرے کا منظر صاف نظر آتا ہے۔ وہ اپنی انیکسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور آپ کی بدقسمتی یہ تھی کہ ابھی میں کھڑکی میں کھڑا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سونے کے لیے جانے ہی لگا تھا کہ آپ پر نظر پڑ گئی۔ آپ بہت ہی دلجمی سے یہ چادر نیچے پھینک رہی تھیں۔ وہ شرافت کا مجسمہ بنے اس کی ساری حرکتیں کسی رٹو طوطے کی طرح اس کو ہی سنا رہا تھا۔ تم کیوں عذاب بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئے ہو؟ پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی تھی جس کی سزا مجھے تمہاری صورت میں مل رہی ہے۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تو وہ اپنے کانوں میں انگلی دیتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگا، آپ کائنڈلی آہستہ آواز میں بات کیا کریں۔ جتنا اونچا آپ کا اسپیکر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن میرے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم ہی کسی بم بلاسٹ میں پھٹ جاؤ تاکہ میری تم سے جان چھوٹ جائے۔ جھنجھلاتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ غصے سے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کیا جو کہ آف جا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ سکندر سے بھی ٹھیک طرح سے نہیں مل پائی تھی، وہ بھی اس سے ناراض ہو رہا تھا۔ عموماً تو وہ ہر روز ہی اس کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرنے کے لیے جاتی تھی، مگر اب اسے کسی چیز کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کو لگتا تھا کہ اس کا باڈی گارڈ کچھ زیادہ ہی دین کی پابندی کرتا ہے۔ ایک دن جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے تھوڑا سا بولڈ ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اس کے شولڈر اور بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ خلاف معمول اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کو پارٹی پر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ باڈی گارڈ صاحب اس کے ساتھ ہی جا رہے تھے، مگر اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بھی وہاں پر جا کر انجوائے کر لیں گے۔ یہ کیا پہن کر آ گئی ہیں؟ سلطان نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے ہی لمحے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ ڈریس برانڈ سے لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ $10,000 کا ہے۔ آپ اس لباس میں باہر نہیں جا سکتی ہیں، جلدی سے جا کر چینج کریں۔ دیکھو، اب میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تو آپ اس پارٹی پر جانا چاہتی ہیں تو آپ یہ ڈریس نہیں پہنیں گی، اور اگر آپ نہیں جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں ڈرائیور کو منع کر دیتا ہوں کہ گاڑی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ فی الحال آپ میری دسترس میں موجود ہیں اور میں آپ کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہوں۔ اور پھر جس دن اس کے بابا جان واپس لندن پہنچے تو اس دن وہ بھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں حویلی سے غائب تھا۔ اس دن وہ سکندر سے ملنے کے لیے گئی تھی کہ سلطان بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ وہ سکندر کی حقیقت سے واقف تھا اور اس سے اس بات کی بھی خبر تھی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی سکندر کو پسند کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب اس پر حقیقت کھلے گی تو اسے بہت تکلیف ہوگی، اس لیے چاہتا تھا کہ وانیہ شاہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، مگر
وانیا کی گندی عادت یہ تھی کہ وانیا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتی تھی جب تک کہ وہ ٹھوکر نہ کھا لے۔ اس دن سکندر کی حقیقت جاننے کے بعد جب وہ اپنی حویلی واپس لوٹی تو سامنے صوفے پر بیٹھے اپنے باڈی گارڈ کو دیکھ کر اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ بابا جان اس انسان کو بھی اسی وقت یہاں سے نکالیں، اس کو کام پہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ارے وانیا بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا یہ فرسٹ کزن ہے۔ وانیا کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ مگر بابا جان، اس نے تو مجھے کہا تھا، اس نے تو وہ کانٹریکٹ بھی دکھایا تھا اور آپ کے وائس نوٹس بھی سنائے تھے، یہ تمہارے ساتھ شرارت کر رہا تھا۔ مگر بابا جان، اس نے کچھ بولنا چاہا، الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ نفرت بھری ایک نگاہ سلطان پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے اپنے بابا کی پکار کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے سب لوگوں نے ہی قسم کھائی ہو کہ اسے ایک ہی دن مل کر دھوکہ دیں گے۔ جب آریہ کا فون آیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم نے بھی مجھے دھوکہ دینا ہے تو آج ہی دے دو، ویسے بھی سب لوگ ہی مجھے اپنے اصل رنگ دکھا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ میں تو تمہیں کانسرٹ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے سب سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اس نے سکندر کے بارے میں ماریا کو بتا دیا۔ ماریا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی اس بارے میں بتایا تھا مگر تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ ماریا، اگر تم مجھے ثبوت دے دیتی تو شاید میں یقین کر لیتی، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ یہاں پر اس کا دم گھٹ رہا تھا اور پاکستان جانا ہی اسے بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس کا وہ خروس کزن جس نے پورا ایک ہفتہ اس کو گول گول گھمایا تھا، اس کزن کو دیکھ کر وہ غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی، جبکہ اس کی صدا پر وہ کھل کر مسکرا دیتا تھا۔ سلطان، تمہیں میری بیٹی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ایک دن وہ اپنے بابا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر بابا کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جب زبیر صاحب نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سوری انکل، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مجھ سے اس قدر خفا ہو جائیں گی کہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ اس نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اسے مکمل طور پر انجان اور بے نیاز نظر آ رہی تھی، میری بیٹی نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے اور تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ بابا جان، میں اس انسان کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اور اگر یہ انسان مجھے اپنے آگے پیچھے بھی نظر آیا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں اس انسان کا سر کھول دوں گی۔ بیٹا، وہ تم سے بڑا ہے، عزت سے بات کرو۔ بابا جان، مگر وہ ایک مذاق تھا۔ بابا جان، ان کی وجہ سے میرا پورا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی ٹینشن میں رہی ہوں، اس نے بے چینی سے جواب دیا، مگر اس کے بابا تو کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کو تو اپنا بھتیجا ہی ٹھیک اور سچا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ وہ کچن میں جا کر کھڑی ہوئی تھی کہ اس کو اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سلطان کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، بہتر یہی ہے کہ مجھ سے دور رہیں۔ دور رہنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس نے ماضی خیز انداز میں کہا تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ مطلب بالکل صاف ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ پراسرار انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بے وقت آ گیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اصلیت کے بارے میں بتایا جاتا۔ وہ پاکستان واپس آ چکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ شخص دوسری فلائٹ میں آئے گا، لیکن جب اس نے اپنے پہلو میں بیٹھنے والی شخصیت کے چہرے کو دیکھا تو اس کا حلق تک کروا ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنے دانت کچکچانے لگی تھی۔ اپنے دانتوں پر اتنا زیادہ ظلم مت کرو ورنہ یہ وقت سے پہلے ہی گر جائیں گے۔ پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص نے اس کے علم میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ آپ کو اس سب سے کیا مطلب ہے؟ بابا سے تو میں اب کبھی بات ہی نہیں کروں گی، وہ ہمیشہ ہی مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ تمہیں آخر مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ نے میرے ساتھ فریب کیا ہے، اور میں فریب کرنے والے لوگوں کو معاف نہیں کرتی ہوں۔ وہ تو ایک چھوٹا سا مذاق تھا، ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ آنکھوں میں شرارت اور لمحوں پر مسکان لیے وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک چیز جو کہ وانیا شدت سے نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سلطان جب اس کا باڈی گارڈ تھا
تو بہت زیادہ سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک اچھا ایکٹر تھا، اور وانیہ کو اداکار لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے اپنے نیکسٹ ایئر کے حوالے سے بہت سے گولز سیٹ کیے ہوئے تھے۔ نیکسٹ ایئر شروع ہونے میں ابھی صرف 2 دن ہی باقی تھے کہ سال کے پہلے ہی دن اس کو ایک ایسا سرپرائز ملا جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جس ایروپلین میں اس کے بابا پاکستان آ رہے تھے، وہ ایروپلین کریش ہو گیا تھا اور اس کے بابا اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اس کو زمین اپنے پاؤں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جب اس کو یہ خبر ملی تھی تب وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کو اپنے بازو میں تھامنے والا شخص بھی سلطان شاہ تھا۔ 2 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا، مگر تب تک اس کے بابا کا غائبی جنازہ پڑھا دیا گیا تھا، کیونکہ اس ایروپلین میں شہید ہونے والے لوگوں کی لاشیں نہیں ملی تھیں۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ایک ہی ضد کر رہی تھی کہ میں انہیں پاکستان نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے۔ یہ سب کچھ جہاں پر آنے کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں نہ آتی تو بابا جان کبھی بھی نہ آتے اور نہ ہی ایروپلین کریش ہوتا۔ اس کے دادی جان آنے پیار سے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ وہ اس کو تسلی دے رہی تھی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جب سلطان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں پر؟ اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایسی جگہ پر جہاں پر میں تمہاری حفاظت آسانی سے کر سکوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں ہوں۔ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی، اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی ہے، میری خوشیاں مجھ سے چھن گئی ہیں، میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں اور ابھی بھی آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ سنجیدہ ہوں۔ تمہارے بابا کے بہت سارے دشمن ہیں جو کہ اب تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو میری جان لے کر کیا ملے گا؟ تمہارے ذریعے وہ میرے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں، اور میرا آپ کے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس آدمی کی آنکھیں اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھیں جنہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم میری بیوی ہو۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ تم لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم لوگ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو۔ میں نہیں مانتی، ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا، میں کیسے تمہاری بیوی بن سکتی ہوں؟ تم 3 سال کی تھی تب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن شاید تم بھول گئی ہو۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا اور پھر کہنے لگی، وہ تو بچپن میں ہم کھیل کھیل کر کرتے تھے، وہ تو گڈا گڈی کا کھیل تھا۔ اس کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس انسان سے شدید نفرت کرتی تھی، اسے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اب سارا خاندان ڈرامہ کر رہا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس کا نکاح سلطان شاہ سے کروایا جا رہا ہے۔ وہ اس وقت بہت ہی غلط سوچ رہی تھی، لیکن اس بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا۔ رات کے وقت اس کی غلط فہمی میں اضافہ ہوا جب اس نے تائی جان کے کمرے سے آنے والی آوازیں سنی تھی۔ میں تو کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، اس لڑکی کا نکاح شہریار سے کروا دو۔ ویسے بھی بچپن کے نکاح کی کون سی اہمیت ہوتی ہے؟ سوچو، بیٹھے بیٹھے ایک بڑی جائیداد ہمارے پاس آ جائے گی، میرے شہریار کا تو فیوچر ہی سیٹ ہو جائے گا۔ اب تو اس کو اس بات پر پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جائیداد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس رات اس نے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک اور سب سے غلط فیصلہ لیا تھا، اس حویلی سے بھاگنے کا فیصلہ۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی خاموشی سے اس حویلی سے فرار ہو جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے، اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ پاکستان میں ان 20 سالوں میں دوسری بار آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ماریہ کو کال ملانے لگی جو کہ یقیناً لندن میں ہی موجود تھی۔ ماریہ، میں مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ یہ لوگ لالچی ہیں، یہ لوگ مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مجھے بچا لو۔ اپنے واپس تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، لیکن فی الحال میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دیکھو، تم فکر مت کرو، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت کہاں پر موجود ہو۔ پاکستان میں میرے بہت سے دوست ہیں، میں کسی کو کہتی ہوں کہ وہ فوراً سے تمہارے پاس پہنچیں۔ تم پلیز ڈرو نہیں اور پریشان بھی مت ہو، بس اپنی لوکیشن بھیجو،
میں تمہاری لوکیشن کسی سے شیئر کر دیتی ہوں۔ وہ اس سے باتیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارے تھے مگر پھر اس کے ساتھ ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا پوش انسان نے اپنا موبائل نکالا۔ سرکار وہ لڑکی ہمیں مل گئی ہے۔ سلطان کی کمزوری ہمارے ہاتھ آ چکی ہے۔ اس لڑکی کو لے کر ابھی اور اسی وقت حویلی پہنچو اور دیکھنا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں اس ذلیل انسان نے کوئی ٹریکنگ ڈیوائس ایڈ کی ہو۔ سر، اس کے پاس صرف ایک موبائل ہے اور اس کے کپڑے، گارڈ نے خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا۔ صاحب کی آواز سن کر وہ جی جان سے لرز اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے وانیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ سلطان اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار اس کی روتی ہوئی آنکھیں سلطان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتی تھیں۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اگر اس نے اس حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں اسے کیسے بتاؤں؟ وہ میرا قیمتی اور کل اثاثہ ہے۔ وہ میری کمزوری ہے۔ میں اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے کوئی بے وقوفی کر دے۔ اس طرح کی سوچیں اس کو تنگ کرنے لگی تھیں۔ وہ چادر سائڈ پر پھینکتا ہوا جلدی سے اپنے بیڈ سے اتر کر وانیہ کے کمرے میں گیا لیکن گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا تو لان میں بھی کوئی نہیں تھا۔ کہیں اس بے وقوف لڑکی نے پھر سے کوئی کارنامہ سر انجام تو نہیں دے دیا؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ جلدی سے باہر نکلا، گارڈ کے پاس پہنچا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز اس خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اس گارڈ کا منہ توڑ ڈالے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ تمہاری بی بی صاحبہ کہاں پر ہے؟ صاحب جی، وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ حویلی سے نکل کر جا چکی ہے اور اس وقت تم گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا۔ صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، اور فکر مت کریں، میں ابھی انہیں تلاش کر لوں گا۔ وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ کب حویلی سے باہر نکلی ہیں؟ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور خود اسے تلاش کرنے کے لیے حویلی سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے ہر جگہ پر دیکھ چکا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ کر آ گیا تھا۔ اس نے ایک امید سے اس کے کمرے میں جھانکا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بہت تنگ کر رہی ہو، تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے غصے سے مکہ دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ ضدی تھی اور اسے زندگی وجہ سے وہ خود بھی مشکل میں پھنستی تھی اور دوسروں کو بھی پریشان کرتی تھی۔ دادی جان اس کی وجہ سے الگ فکر مند ہو گئی تھی۔ رو رو کر انہوں نے اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ہائے میری پوتی، اس کو ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ پہلے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور اب میری معصوم بچی، انہوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا ہوا تھا۔ وہ کہاں پر جا سکتی ہیں؟ جہاں مجھے پتا ہے اس کا اکاؤنٹ بھی فیل ہو گیا تھا اور اس کے پاس کیش بھی نہیں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہو؟ ماہام نے انگوڑوں سے انصاف کرتے لاپرواہی سے کہا۔ سب لوگوں نے ہی اس کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں کون سا اس کو بددعا دے رہی ہوں، میں بس ایک نارمل سی بات کر رہی ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم انسان کو بات تو اچھی کر لینی چاہیے۔ اس کے بھائی نے لقمہ دیا تو وہ اس کو گھورنے لگی۔ سلطان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے ایک امپورٹنٹ مشن کے سلسلے میں بھی جانا تھا۔ اسے اپنے آفیسرز کے آرڈرز بھی آ چکے تھے مگر اس لڑکی کو گمشدہ چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ایک طرف ڈیوٹی تھی اور دوسری طرف اس کی محبت تھی۔ وہ معصوم لڑکی جس سے وہ بچپن سے ہی بے تحاشا پیار کرتا تھا، وہ کیسے اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس نے اپنی باقی دوستوں کو بھی اطلاع دے دی تھی کہ وہ اپنے شہروں میں پولیس کے اہلکاروں کو اسے ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیں۔
دوسری جانب جب وانیہ کو ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے کمرے میں بند تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر ہلکی ہلکی روشنی کی وجہ سے اسے کمرے کی بالکنی میں کھڑا وہ شخص صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مشکل سے نکلنا کیسا ہے۔ اس نے آہستگی سے کمبل سائڈ پر ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ابھی اس نے دروازے کو ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے بازو مضبوطی سے دبوچ لیے۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لٹل گرل، میرے چنگل سے بچ کر نکلنا آسان نہیں ہے۔ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ وہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے تم نے۔ تھوڑی دیر میں تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ تم جتنے کہو گے میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی۔ میں بہت زیادہ امیر ہوں۔ میرے باپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب مجھے مل گیا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا دی اور بے ساختہ ہنسنے لگا۔ وہ سوری، دولت حاصل کرنے کے لیے ہی تو میں تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ اپنے باپ کی جائیداد کے ایک ایک کاغذ پر تم سائن کرو گے اور وہ سب کچھ میرے حوالے کر دو گی۔ اس کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک عجیب سی چمک سے روشن تھیں۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف کھس گئی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارے بابا کے دوست کا بیٹا ہوں، وہ دوست جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں۔ زبیر صاحب نے اس وقت میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا جب انہیں ان کے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تب انہوں نے میرے باپ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرے بابا نے اپنی ساری جمع پونجی اس کاروبار میں لگا دی تھی جس کو آج تمہارا باپ چلا رہا تھا۔ اگر تمہارے باپ کا اس لین میں انتقال نہ ہوتا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کی ایک عدد بیٹی بھی ہے اور ساری جائیداد اس کے نام ہو چکی ہے، تو مجبوراً مجھے تم تک رسائی حاصل کرنا پڑی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر حسین عورت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ایک تو وہ حسین تھی اور پھر دوسرا اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت۔ تم سب کچھ لے لو لیکن خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا وکیل یہاں پر پہنچ جائے گا اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تمہیں آزاد کرنا ہے یا پھر اپنے دسترس میں رکھنا ہے۔ تمہیں صرف اور صرف میرے باپ کی جائیداد سے غرض ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہاری کہانی کتنی سچی اور کتنی جھوٹی، مگر مجھے اپنی عزت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور جہاں تک تم جیسے لوگوں کا سوال ہے تو میں تم جیسے شخص پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ اس کا غصہ دوبارہ سے اود آیا تھا، جبکہ وہ دلچسپی سے وانیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تم غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اب مجھے تمہاری ذات میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں کسی اور کے نکاح میں موجود ہوں۔ اس نے ایک آخری سی کوشش کی تھی۔ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، طلاق کا حق ہر کسی کے پاس موجود ہے۔ رہنے کا مظاہرہ کرتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ ہر کسی کو کنٹرول کر کے خوشی محسوس کرتی تھی وہ آج کسی اور کے قابو میں تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چنگل سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے باز زور زور سے کھینچنے لگی۔ وکیل وہاں پر آ گیا تھا، مگر جو خبر اس نے سنائی تھی وہ سننے کے بعد اسے اپنی دنیا ویران ہوتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے باپ کی وصیت کے مطابق وہ اس وقت تک اپنی جائیداد کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ وہ اس شخص سے نکاح نہ کر لے، اور ابھی وہ صرف ایک ہی شخص کے نکاح میں تھی، اور وہ شخص اس کا شوہر تھا، یعنی سلطان۔ صرف وہی شخص تھا جس کے نام وہ اپنی ساری جائیداد کر سکتی تھی، اور اگر وہ مر جاتی تو ساری جائیداد چیریٹی کے پاس جانی تھی۔ فیروز خان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے دیوار پر زوردار پنچ مارا تو وہ کانپ کر پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ فیروز وہاں پر موجود گارڈز کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یا تو اس شخص کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ اس کو طلاق دے دے، یا پھر اس عورت کو بیوہ کر دو۔ سر، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ سلطان تک پہنچنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر شاطر انسان ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو جان سے نہیں ماریں گے بلکہ ہم اس کی کمزوری استعمال کریں گے۔ وہ اس کی طرف پرشوق انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، اس کے شوہر کو کال کرو اور اس کے شوہر کو بتاؤ کہ اس کی بیوی ہماری دسترس میں ہے۔ وانیہ صاحبہ، سلطان صاحب کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آئے گا۔
کیونکہ اس کا شمار میرے دشمنوں میں ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ میں ایک ساتھ دو دشمنوں کو نپٹا رہا ہوں۔ وانیا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا، مگر یہ بات وہ اس کے منہ پر نہیں بول سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگی۔ رات کے وقت اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی۔ گارڈز اسے کھینچتا ہوا دوبارہ سے حویلی میں لے آیا تھا۔ وہ اپنی بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب فیروز غصے سے دھاڑا، اس لڑکی سے دور رہو۔ کتنی بار کہا ہے کہ اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ وانیا نے اپنی لال آنکھوں سے اس کے چہرے کو گھورا۔ یار اس طرح دیکھتی ہو تو مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگتی ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین ہو گیا ہے فیروز صاحب کہ تمہارے حصے میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں آئے گی۔ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے وانیا۔ میں وہ سب کچھ حاصل کر کے رہوں گا جو زبیر صاحب نے میرے باپ سے چھینا تھا۔ تمہارے پاس اتنی دولت موجود ہے، اس قدر عیاشی بھری زندگی گزار رہے ہو، ہاں، لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے جو زبیر صاحب کا ہے۔ خدا مار پہلے تو میں صرف ان کی دولت پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے۔ وہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک گھوٹتے ہوئے بولا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ پیچھے دیوار تھی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کسی اور کے نکاح میں موجود ہوں، پلیز، صرف 4 مہینے اور پھر اس کے بعد تم میری دسترس میں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے تشکر آمیز انداز میں فیروز کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جو کچھ کرنا تھا سلطان نہیں کرنا تھا۔ اتنا تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ سلطان کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتا۔ اب انہوں نے وانیا کو استعمال کرنا تھا۔ اس پر ایک اور راز بھی کھل گیا تھا کہ سلطان نہ صرف اپنے گاؤں کا سردار تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سینئر آفیسر بھی تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ لڑکی زندہ بچ جائے تو اس کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی۔ سلطان نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی اپنی ٹیم کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اس کال کو ٹریک کریں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ بات مان لوں گا؟ سلطان نے اب اس کو باتوں میں الجھانا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ تم اپنی بچپن کی منگ سے بہت محبت کرتے ہو، اور تم ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کرو گے کہ کوئی تمہاری منگ کو تکلیف پہنچائے، پھر کوئی پرایا مرد تمہاری منگ کو ہاتھ لگائے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی ہے تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ ارے اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں بھی ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، کیونکہ ایک ہی صورت میں اس لڑکی کی جائیداد میرے نام ہو سکتی ہے۔ یا تو میں تمہیں جان سے مار دوں یا پھر تم اس سے طلاق دے دو۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اب تمہیں جان سے مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں میں تمہارا گندا خون لگے۔ تو پھر ایک ہی راستہ بچا ہے کہ تم خود ہی اسے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ڈیورس کے کاغذات بھجوا دینا۔ میں اس طرح سے اسے طلاق نہیں دوں گا، میں اس کے سامنے سے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ فیروز نے حلق کے بل چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کافی حد تک، کیونکہ اگر تم عقل مند ہوتے تو مجھے کال کرنے کی غلطی کبھی بھی نہ کرتے۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ میں ایک پولیس والا بھی ہوں، ایک سینئر آفیسر بھی ہوں۔ وہ اس کی لوکیشن ٹریک کر چکے تھے۔ اس کی ٹیم اس جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ فیروز کی حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ اس نے باہر سے آتی جب سائرن کی آواز سنی تو اس کا دل خوف سے لرزنے لگا تھا، مگر ابھی اس کے پاس ایک آخری مہرہ موجود تھا جس سے وہ ساری کہانی بدل سکتا تھا۔ اسے چھوٹی سی لڑکی کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور اسے حویلی کے پچھلے حصے سے باہر لے کر جانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے گارڈز نے اس کو بتایا تھا کہ وہاں پر بھی پولیس والے کھڑے ہیں۔ اب ہم چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں آ چکے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر میں مرا تو میں اکیلا اس دنیا سے نہیں جاؤں گا، بلکہ اس عورت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وسمت اپنے گارڈ اور وانیا کے ساتھ لاؤنج میں کھڑا تھا کہ یہ اچانک ہی گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ گولی اس کی ٹانگوں کو آ کر لگی تھی۔ وانیا کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پلر کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔
پولیس والے حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ فیروز صاحب کے ساتھ کچھ پرانے معاملات بھی تھے جن کو انہوں نے آج ہی طے کرنا تھا۔ اگلے ہی لمحے فیروز کے گارڈز نے بھی حملہ کر دیا تھا۔ کافی پولیس والی زخمی بھی ہو چکے تھے۔ ایک گولی سلطان کو بھی لگی تھی، اس کا تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جب سلطان کو زخمی دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے کندھے پر باندھنے لگی۔ تم یہاں سے جاؤ، سلطان نے چیختے ہوئے کہا، اور تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں تمہیں اب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا۔ فی الحال یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تمہاری زندگی میرے لیے زیادہ ضروری ہے، تم یہاں سے جاؤ، سلطان نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی اس نے سلطان کی بات نہیں مانی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو فیروز کا گارڈ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ سلطان کو جب ہوش آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ ایک اہلکار نے اسے بتایا کہ سر وہ محفوظ ہیں، ہم نے انہیں بچا لیا ہے، وہ اس وقت آپ کی حویلی میں موجود ہیں، آپ فکر مت کریں۔ حویلی کو بھی مکمل طور پر سیکیورٹی دی گئی ہے۔ سلطان نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ بے وقوف لڑکی محفوظ تھی، مگر جب وہ حویلی میں گیا تو اس نے سب سے ملاقات کی تھی، مگر وہ اس لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کا یہ رویہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھی تھی۔ اس نے اپنی دادی جان سے اس بارے میں بات کی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگی، وہ تم سے ناراض ہے، اس دن اس نے تمہیں وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، اگر وہ اہلکار تمہاری مدد نہ کرتا تو وہ گھر نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دادی جان، میں ان کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے تڑپ کر جواب دیا تھا۔ یہ بات مجھے جسٹیفائی نہیں کرنی بلکہ اس کو جا کر سمجھانی ہے، کیونکہ وہ تم سے ناراض ہے۔ میں تو اپنی پوتی سے ناراض نہیں ہوں بھائی، میں کہتی ہوں کہ میری پوتی نے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکی تھی۔ ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی پوتی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سارا قصور وانیہ کا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ جس سچویشن میں تھی، اگر اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی سوچتا۔ وہ کمرے میں اس وقت تیار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ اسے پہلے ہی وانیہ نے اٹھا لی۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی ٹائی باندھنے لگی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں شرم کے مارے لرز رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی وانیہ کے ہاتھوں کو نہیں روکا تھا۔ وہ کیسے یہ جرأت کر سکتا تھا؟ پہلے ہی اس کی بیوی اس سے ناراض رہتی تھی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ایک اور گستاخی پر سوائے الزام پھر سے سلطان صاحب کے سر پر آ جاتا اور وہ اپنی ناراضگی کو بھول کر ان کو منانے میں مصروف ہو جاتے۔ اس لیے اس نے جو بھی کرنا تھا بہت ہی محتاط انداز میں کرنا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے حیرت سے وانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ناراض تو اسے ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی بیوی کچھ اور ہی سوچ کر آئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شاطر عورت تھی، اس چیز کا بھی سلطان صاحب کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ سلطان کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ نیک بخت جانتی بھی تھی کہ سلطان کو کون سی چیز نرم بناتی ہے اور وہ اسی کا ہی استعمال کر رہی تھی۔ اب وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس حقیقت کی وجہ سے میں کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ اسے منانے کے لیے آئے تھے یا پھر اس سے شکایت کرنے کے لیے؟ سلطان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور یہیں پر سلطان کی ہمت جواب دے گئی۔ بہت ہی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے اور اپنی ناراضگی کو سائڈ پر رکھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی ہو، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تو میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو، مگر جب تم ضد کرتی ہو تو مجھے غصہ آتا ہے، کیونکہ تم ضد کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ صرف اور صرف اس بار مجھے معاف کر دیں۔ میں تم سے ناراض ہی نہیں تو پھر یہ سارا ڈرامہ، یہ تو تمہیں سبق سکھانے کے لیے تھا۔ اس نے کچھ اٹھا کر زور سے سلطان کے کندھے پر مارا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ میری سوری بھی کینسل ہو گئی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی۔ ارے ایسے کیسے کینسل ہو گئی؟
اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے دوبارہ سے اندر کھینچ چکا تھا۔ ایک خوبصورت زندگی ان دونوں کی منتظر تھی۔ ماضی کی ساری تلخیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کی روحیں ہمیشہ سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس چیز کا یقین وانیہ کو بھی ہو چکا تھا۔ ماضی میں اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا تھا، سلطان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی سلطان نے کبھی اس کے ماضی کے حوالے سے اسے کوئی تانا دیا تھا۔ اس کی محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوتا؟ جب اس کو سکندر کی ذات میں دلچسپی ہوئی تھی تو زبیر صاحب نے اس پر سختی نہیں کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب اس گھٹیا انسان کی اصلیت ان کی بیٹی کے سامنے آ جائے گی تب وہ خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔